السلام علیکم گائز، جی ہاں، امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے آپ لوگ۔ آج پھر آپ کے لیے نیو بیان لے کے آئے ہوئے ہیں سید کفایت علی کافی کا۔ یہ رہنے والے ہیں مراد آباد کو۔ ان کو خطاب ملا ہے شہید ملت کا، جس میں سید آمین القادری صاحب نے بیان میں بتایا ہے کیوں ملا ہے، کس لیے ملا ہے شہادت کا انہیں خطاب۔ بیان پورا سنیں انشاءاللہ، بیان کو آگے بھی شیئر کریں تاکہ اور بھی لوگوں کو جانکاری پہنچنی چاہیے۔ سید کفایت علی کافی مراد آبادی، جن کو خطاب ملا ہے شہید ملت کا، یہ مراد آباد کے تھے اور یہ آزادی کے بڑے ہیرو میں سے ہے۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے ہماری قوم کا کہ ہم نے روایتی سرگرمیوں والوں کو تو یاد رکھا، لیکن جنہوں نے اپنے لہو سے ملت کو حرارت عطا کی ہے ہم ان کو بھول گئے۔ اور ہم کیا بھولے، دنیا بھی فراموش کر رہی ہے۔ شہید ملت سید کفایت علی کافی مراد آبادی وہ بندہ ہے کہ جب ہندوستان میں تن کے گورے من کے کالے انگریزوں نے تسلط کیا تو جن علماء نے انگریزوں کے خلاف اعلان حق کیا تھا انگریزوں کو بھگانے کے لیے، ان میں سے علامہ فضل خیر آبادی، مفتی صدر الدین آزردہ، فیض احمد بدایونی، سید کفایت علی کافی مراد آبادی وغیرہ میں طویل فہرست ہے۔ لاکھوں علماء کرام شہید ہوئے تھے، تب کہیں جا کر کے یہ ہمارا پیارا ملک ہندوستان آزاد ہوا ہے۔ اس لیے کہ ہم اپنے ملک کو صرف مٹی اور زمین کی شکل میں نہیں دیکھتے، ہم اس مٹی کے سینے میں محبوب الہی کو دیکھتے ہیں، اس مٹی کے سینے میں غریب نواز کو دیکھتے ہیں، اس مٹی کے سینے میں قطب الدین بختیار کاکی کو دیکھتے ہیں۔ اور آپ ان علماء سے پوچھ لیں، سینے میں جو سو رہا ہے اس سے جتنی محبت ہے اتنی ہی محبت پھر زمین کے سینے سے بھی کرتے ہیں۔ اس لیے کہ تجوری میں رکھا ہوا سونا قیمتی ہوتا ہے تو اس سونے کی وجہ سے تجوری کی قیمت بڑھ جایا کرتی ہے۔ تو اس لیے ہندوستان کا مسلمان ان ولیوں کے سونے کی وجہ سے اس ملک کو بہت قیمتی نظر سے دیکھتا ہے اور بہت اہم نظر سے دیکھتا ہے، کیونکہ یہ اللہ و رسول کی امانتیں ہیں جو اس ملک کے سینے میں آرام کر رہی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ میں اپنے عاشقوں کی خوشبو سونگتا ہوں ہند کی طرف سے۔ اقبال نے کہا تھا میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ تو حضرت سید کفایت علی کافی مراد آبادی کو انگریزوں کے خلاف تقریر کرنے پر اور انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دینے پر آپ کو مراد آباد کی جیل میں قید کر دیا گیا۔ آخری اینڈ یہ ہوا، میں اختصار سے کام لے رہا ہوں، جلدی سے عنوان پر آتا ہوں، عنوان کسی اور طرف چلا گیا۔ کافی مراد آبادی کو کہا گیا تمہیں پھانسی دی جائے گی۔ کافی نے کہا ٹھیک، زندگی ختم ہے تو ختم، بھئی زندگی ختم ہے تو بستر کیا اور پھانسی کا پھندا کیا۔ ہمارا تو ایمان ہے کہ نہ ایک سیکنڈ پہلے نہ ایک سیکنڈ بعد میں۔ بہت مطمئن ہوتا ہے مومن مرتے وقت، بہت مطمئن۔ پیدا تو ہوتا ہے روتے وقت، لیکن مرتے وقت جو سچا مومن ہوتا ہے وہ مسکراتے جاتا ہے۔ وجہ کیا پتہ ہے؟ پیدا ہوتا ہے تو ماں کا چہرہ دیکھتا ہے، لیکن مر جاتا ہے تو رسول اللہ کا چہرہ دیکھتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، اندازہ تو فرمائے، ہزاروں ممتائیں جس کے قدموں پہ قربان ہے، اس نبی کی زیارت نصیب ہوتی، آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی، قبر کی شب ہے کس گل سے ملاقات کی رات، اللہ وہ قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ اسی لیے ہم موج میں اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں مدینے جانے کی جتنی خوشی ہوتی ہے سنیوں کو مر جانے کی اس سے زیادہ خوشی ہونا چاہیے، اس لیے کہ مدینے جاؤ تو گنبد نظر آتا ہے اور مر جاؤ تو گنبد والا بے حجاب نظر آتا ہے۔ امام کہتے جان دے دو وعدے دیدار پر، جان دے دو وعدے دیدار پر، نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ارے عاشقوں کو تو پھر دنیا میں بھی ہو جاتی۔ کفایت علی کافی مراد آبادی کو جب
जेल में कहा गया अब तुम्हें तख्ते पर लटकना है तो चलो, कहा कि बिल्कुल हम तैयार हैं, मौत आनी है तो कहीं भी आनी है, डॉक्टरों के नरगे में भी आ जाती है, आना है तो आना है, ऐनमा तकुनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा, मजबूत किलों में जाके छुपोगे तो भी मौत आ करके रहेगी, और आई मौत। अल्लाह अकबर। तो काफी जब फंदे पे पहुंचे, अगर यहाँ शायर मौजूद हैं, अगर मौजूद है शुअरा, तो उनसे कहता हूं शायरी के लिए बड़ा पुरसुकून टाइम चाहिए और यकसुई चाहिए। बच्चे भी अगर रो देना जब शेर की आमद हो रही हो तो बच्चे भी अच्छे नहीं लगते, वो हंगामे में अशआर नहीं लिखे जाते, अशआर की तख्लीक तो बड़े सुकून में होती है, लेकिन अल्लाह अल्लाह इश्क बड़ा अजीम होता है, उसके लिए हंगामा कोई हैसियत नहीं रखता, क्योंकि हजार हंगामे में इश्क वाला पुरसुकून होता है। तो जनाबे काफी मुरादाबादी शहीद मिल्लत किफायत अली काफी मुरादाबादी को फंदे की तरफ ले जाकर के पूछा, ये दुनिया का उसूल है, मरने वाले से पूछते हैं आखिरी ख्वाहिश बता, क्या ख्वाहिश है तेरी? तो काफी ने कहा था जिंदगी भर तो एक ही ख्वाहिश रही, दमे वापसी तक तेरे गीत गाऊं, मोहम्मद मुमज्जद पुकारा कर। ये शेर उन्होंने नहीं पढ़ा, मैं उनके जुमलों की अक्कासी कर, वरना लोग ये ना कहें कि ये तो पैदा भी नहीं हुए थे जब ये शेर तू कहां से लेकर आए। इसलिए कि कुछ लोग सूंघने भी तो आते हैं ना, तो उन सूंघने वालों से कहता हूं अक्कासी कर रहा हूं, मैं वो नहीं कह रहा हूं, बल्कि उनके वालिद भी पैदा नहीं हुए थे जब उन्होंने ये कहा था। आला हज़रत की विलादत नहीं हुई थी जब काफी ये कह रहे थे, उन्होंने ये कहा था कि पूरी जिंदगी तमन्ना रहती थी हुजूर की मिदहत करूं, अब मरते वक्त तक करूं, अब मर ही रहा हूं तो हुजूर की मिदहत करते करते मरना चाहिए। एक नई ताजा नात लिखना चाहता हूं, इतना टाइम दे दो, नई ताजा नात लिख, फांसी का फंदा सामने, नई नात लिखी जा रही है, लेकिन अंदाजा करें उसकी जोबनों का आलम क्या है। आज भी उर्दू अदब का शाहकार है और मैंने उसको कई जगह पढ़ा इस वाक़े के साथ, हालांकि जो है वो बड़े जानदार शायरी है, इश्क है, अकीदा है, अहलुल बैत की मोहब्बत है और पेशिन गोई है, गैब की खबर है। एक कलाम के अंदर काफी ने सब समेट लिया, कहते हैं कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाजा न हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में है, कोई दम का चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएगी, सूना चमन रह जाएगा। जो पढ़ेगा साहिबे लौला के ऊपर दुरूद, जो पढ़ेगा साहिबे लौला के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। और कहते हो अंग्रेजों सुनो, नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे लेकिन यहाँ, नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे लेकिन यहाँ, हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पता चला पंचतन को मिटाया नहीं जा सकता, इसलिए कि मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे लेकिन यहाँ, हश्र तक नामो निशाने पंचतन रह जाएगा। और कहते सब फना हो जाएंगे, सब फना हो जाएंगे। हमें मार के खुश होने वालों काफी कहते हैं हम भी जा रहे हैं तुम भी जाओगे, सब फना हो जाएंगे, सब फना हो जाएंगे। काफी वो लेकिन हश्र तक नाते हजरत का जबानों पर सुखन रह जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब ऐसी इश्क के रसूल से भरपूर नात सुनी तो अंग्रेज ने कहा ऐसे फंदे पे नहीं लटकाना, इसको अजियत देना है। तो आशिक तो चाहता ही है, क्योंकि जितनी अजियत इश्क में मिलती है उतना मर्तबा बुलंद होता है। हजरत अमीर हमजा सैयदुल शोदा बने क्यों? क्योंकि आपको शहादत के बाद भी अजियतें दी गई। अल्लाह अकबर, उंगलियां काटी गई, होंठ काटे गए, आखिरी में कलेजा तक चबाया गया, मर्तबे बुलंद हुए।
سید کفایت علی کافی مراد آبادی شہید ملت کو جب سنا تو کہا اذیت دیں گے. اس دور میں کوئلے والی استریاں ہوتی تھی, اس میں کوئلے بھر دیے جاتے ہیں بھڑکا. جب وہ استری گرم ہو گئی تو گرم استری کافی پہ چلائی. یہ ہندوستان ایسے آزاد نہیں ہوا صرف نعروں سے. کتنے سر کٹے ہیں, کتنی اذیتیں ہوئی ہیں, کتنا سہاگ لوٹا ہے, کتنا اللہ اکبر. کفایت علی کافی شہید ملت پر جب استری پھیری جا رہی تھی تو کافی نے کسی کو نہیں پکارا. کیوں؟ کسی کو کیوں پکارے؟ کون آئے گا جو جان سے زیادہ قریب ہے, کیوں اس کو نہ پکارے؟ اس وقت بھی آپ کہتے تھے اغثنی یا رسول اللہ, اغثنی یا رسول. عشق ہے نا, جو عاشق ہمیشہ یار ہی کو پکار. اغثنی یا رسول اللہ, اغثنی یا رسول اللہ. جب اغثنی یا رسول اللہ کہہ کر وہ گرم استریوں سے آنکھ بند کر کے جب آنکھ کھولتے ہیں تو سامنے حضور کا جلوہ عالم بیداری میں سبحان اللہ. حضور کا جلوہ عالم بیداری میں دیکھتے اور اس وقت رو کر کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے بہت دیر کر دی. اگر مجھے پہلے پتا ہوتا نا کہ اتنی مصیبت کے بعد آپ نظر آتے ہیں تو اتنی دیر نہیں کرتا, بہت پہلے اپنے جسم پر استریاں چلا چکا ہوتا. اس لیے کہ ہمارے لیے تو آپ کا جلوہ بڑا عظیم ہے نا. جان تو جائے گی, جان تو جاتے ہی جائے گی, قیامت یہ ہے. اب یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظر, تو وہ کافی ہے. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں اپنے بھائی حسن بریلوی کو سنتا ہوں اور کافی مراد آبادی کو قصدن, باقی کسی کو نہیں سنتا قصدن. تو ایک شاعر صاحب آئے تھے اور نعت لکھ کر لائے, اور انہوں نے نعت لکھی اور کہا کہ حضور سن لیں. آپ نے سن لی. اس میں بڑی تڑپ تھی, بڑی تڑپ تھی, بہت تڑپ تھی. مر رہا ہوں, کٹ رہا ہوں, تڑپ رہا ہوں, پانی کے بغیر جو مچھلی کا حال ہوتا ہے وہ میرا حال ہے وغیرہ. جیسے آج کل ہم کہتے ہیں اگر مچھلی کی طرف, مچھلی پانی کے بغیر جیسے نہیں رہ پاتی, ہم حضور کے بغیر ایسے ہی تڑپتے, تو شادی میں ڈی جے کیوں بجتا پھر؟ آپ بتائیں نا, نچنیوں کو شادیوں میں کیوں بلایا جاتا؟ اندازہ تو فرمائیں. اور دکھ تو یہ ہے کہ شادیوں پر تو بجا ہی رہے ہیں, اب تو شہادتوں پر بھی بجا رہے ہیں. اندازہ کریں, یہ صورت حال ہو گئی آپ کی. کیا منہ دکھائیں گے؟ اللہ رحم و کرم فرمائے, اللہ رحم و کرم فرمائے.